حضرت نوح کہتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے گھر شراٹے کا مینہ بھیجے گا، اللہ تمہارے گھر شراٹے کا مینہ بھیجے گا اللہ۔ یہ مینہ کیا ہے نوجوانوں؟ سورہ فرقان ہے، 25واں سورہ ہے، 48ویں آیت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہے، ارسل الرِّيَاحَ، جس نے ہواؤں کو جاری کیا، بشرم بین یدی رحمتہ، یہ ہوائیں اللہ کی رحمت کی خوشخبری لاتی ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ جو آسمان سے قطرے اترے ہیں یہ خدا کی رحمت ہے نا۔ پتہ چلا می اللہ کی رحمت ہے، لیکن آیت ابھی ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا ماءً طہورا، یہ دھرتی کو پاک کرتا ہے۔ پتہ چلا می وہ اللہ کی رحمت ہے جو دھرتی کو پاک کرے۔ اب اللہ کے نبی نو کہہ رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جو یوں کہے گا پالنے والے مجھے معاف کر دے، شک نہ کرو اللہ فوراً پچھلے گناہ معاف کرے گا۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تمہارے گھر میں شراٹے کے مینہ کی طرح اپنی رحمتیں بھیجے گا۔ پروردگار پھر فرمایا جس کا ابا کہے گا نا پالنے والے معاف کر، اللہ اس کے بیٹوں کو پاک کرے گا۔ جس کی ماں کہے گی نا پالنے والے معاف کر، اللہ اس کی بیٹیاں پاک کرے گا۔ بندے ناراض ہیں، عرس سجا کے بیٹھ گئے ہو، بابا جی تو فوت ہو گئے، تمہارے پڑھے قرآن کا ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ یار نوح علیہ السلام کا خطبہ ہی قرآن سے نکال دو۔ وہ نوح نبی اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں اگر ماں باپ مصلی پر بیٹھے تو اولادوں کو فیض ملتا ہے، اولادیں مصلی پر بیٹھیں تو والدین کو فیض ملتا ہے۔ آپ کا ڈاکٹر بھی آپ کی نبض کو پکڑ کے کہتا ہے یہ بیماری تمہارے باپ کو تو نہیں، یہ بیماری تمہارے دادا کو تو نہیں، یہ بیماری تمہارے نانا کو تو نہیں، کیونکہ وہ میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر کہتا ہے بزرگوں میں اگر گندا جراثیم ہو تو نسلوں پر اثر کرتا ہے۔ یہ گندے جراثیم اگر نسلوں پر اثر کرتے ہیں تو تم قرآن پر کیوں شک کر رہے ہو؟